بیرون ملک لڑکیاں فروخت کرنے والا ایک جو گروہ تھا ان سے جو ہے ان کو بازیاب کروایا گیا۔ کانفرنس کے دوران کہا کہ جو سیکنڈ ایئر کی دونوں طالبات تھیں جن کو آج سے 2 ماہ قبل اغوا کیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ لاپتہ یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا سرکاری کالج میں وہ دونوں پڑھ رہی تھیں سیکنڈ ایئر کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ میں بھی اس والے سے پیش رفت کی گئی، سیالکوٹ میں بھی جانچ پڑتال کی گئی تاکہ پتہ کروایا جا سکے۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی، گجرانوالہ اور دیگر جگہوں پہ جو ہے وہ متعدد آپریشن کروائے گئے پولیس کی جانب سے، پولیس حکام کی جانب سے، تاکہ ان طالبات کو جو ہے وہ پتہ چل سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آہٹ نیوز چینل اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ناظرین کرام، انتہائی افسوسناک ولاگ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور یہ ولاگ ہے شہر سرگودا سے 3 ماہ قبل اغوا ہونے والی 2 طالبات کو جن کو اغوا کر لیا گیا تھا 2 ماہ قبل، اور اس کے بعد اب گزشتہ روز یہ بیرون ملک لڑکیاں فروخت کرنے والا ایک جو گروہ تھا ان سے جو ہے ان کو بازیاب کروایا گیا ہے، جو کہ بڑا ہی افسوسناک یہ لمحہ ہے ہمارے پاکستان کے لیے، ہمارے پاکستان کی خواتین کے لیے اور ان بہنوں کے لیے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا طالبات ہیں یا وہ جاب ذرا کرتی ہیں، مطلب وہ انسیکیور ہو گئی ہیں۔ کوئی بھی مطلب آئے گا ان کو اٹھا کے لے جائے گا اور وہاں پہ جا کے فروخت کر دے گا۔ اچھا، اس کے والے سے بڑے ہی عام انکشافات منظر عام پر آئے ہیں، اس ولاگ کا حصہ بنانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتے رہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر اسد اعجاز ملیحی نے پریس کانفرنس کی ہے، اور جو کہ ڈی پی او ہیں شہر سرگودا سے، انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ جو سیکنڈ ایئر کی دونوں طالبات تھیں جن کو آج سے 2 ماہ قبل اغوا کیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئی تھیں، اور کافی ان کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو لاحقین ہیں، ان کی جانب سے اس پر مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا تھا نامعلوم افراد کے خلاف، اور لیکن ان خواتین کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا تھا۔ 2 اکتوبر کو یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا سرکاری کالج میں، وہ دونوں پڑھ رہی تھیں، سیکنڈ ایئر کی طالبات تھیں، اور اس دوران ان کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا تھا نامعلوم افراد کی جانب سے، اور اس کے بعد ان کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا تھا، جس کے بعد جو ہے نامعلوم افراد پر مقدمہ درج کیا گیا تھا ان کے لاحقین کی جانب سے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد پولیس جو ہے وہ ان ایکشن ہوئی۔ پولیس نے متعدد جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کے اوپر اور ڈیفرنٹ جو داخلی و خارجی راستے ہیں ان کے اوپر ناکہ بندی لگائی اور اس والے سے چھان بین کرنا شروع کی۔ بلوچستان میں بھی ایران بارڈر پر ان کی جانب سے بھی اس پر جو ہے وہ متعدد ناکے لگائے گئے، وہاں پہ بھی جانچ پڑتال کی گئی کہ ان خواتین کا، ان جو طالبات ہیں ان کا کچھ پتہ چل سکے کہ وہ کہاں پہ گئی ہیں۔ تو اس کے بعد نہ صرف بلوچستان میں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ میں بھی اس والے سے پیش رفت کی گئی، سیالکوٹ میں بھی جانچ پڑتال کی گئی تاکہ پتہ کروایا جا سکے۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی، گجرانوالہ اور دیگر جگہوں پہ جو ہے وہ متعدد آپریشن کروائے گئے پولیس کی جانب سے، پولیس حکام کی جانب سے، تاکہ ان طالبات کو جو ہے وہ پتہ چل سکے، لیکن کچھ بھی جو ہے وہ پتہ نہ چل سکا تھا۔ اور اب گزشتہ روز یہ اطلاع جو ہے منظر عام پر آئی ہے، جس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر اسد اعجاز ملیحی نے پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا ہے کہ ایک بین الاقوامی یا بین الملک کا ایک گروہ ہے جو کہ جس نے ان دونوں خواتین کو، دونوں لڑکیوں کو، ان طالبات کو یہاں سے اٹھایا، اغوا کیا، اور اس کے بعد یہ مختلف طرح کی جو مشکلات سے گزری ہیں، ان پر زد و کوب کیا گیا، تشدد کیا گیا، جسمانی تشدد کیا گیا اور زیادتی وغیرہ کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ افسوسناک عمل ہے اور بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری انتظامیہ کے لیے کہ کوئی بھی بیرون ملک جو سرغنہ ہیں یا گروہ ہیں، جو اس طرح کے جو کرائم یونٹس ہیں، وہ اس طرح تک وہ لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ لڑکیوں کو، طالبات کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اغوا کر لیا جاتا ہے، ان کا پتہ تک نہیں چلتا، اور پھر وہ جا کے 2 ماہ کے بعد جا کے بیرون ملک کے کسی گروہ سے جا کے وہ ان کو بازیاب کروایا جاتا ہے۔ تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے ان اداروں کے لیے جو کہ دعوے کرتے ہیں ہمارے پروٹیکشن کے لیے، جو کہ ٹیکسز جو ہے وہ لاکھوں اور اربوں کی مد میں جو ہے وہ کھا جاتے ہیں، لیکن وہ اتنا جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کے داخلی و خارجی راستے کے اندر جو ہے کیا ہو رہا ہے۔ اور اس طرح کے جو گروہ ہیں وہ اتنے متحرک ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ جو شہر سرگودا سے 2 لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، اغوا کر لیا جاتا ہے، اور اتنی آسانی کے ساتھ ان کو یہاں سے وہ دوسرے ملک میں بھی لے کے جاتے ہیں۔ مطلب اس حد تک آپ لوگوں کی سستی اور کاہلی ہے کہ آپ کو اتنی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اور چلو پھر بھی دیر آئے درست ہے، اغوا تو جو اغوا کیا گیا تھا ان کو بازیاب تو کروا لیا گیا ہے، لیکن اب وہ جو وقت ہے، وہ جو ٹائم ہے، وہ ریپیٹ نہیں ہوتا، واپس نہیں آئے گا۔ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، جو ظلم ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا جواب یقیناً جو انتظامیہ ان کو دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عرفان امتیاز کو آج کے ولاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔